اسی طرح اللہ نے مال و دولت انسان کو امانتاً دیے ہیں، جسے ضرورت پر تو خرچ کیا جا سکتا ہے مگر ضرورت سے زیادہ نہیں، یعنی اسراف اور فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے۔ اسے ایک فکری تبدیلی سے دیکھیے کیسا انقلاب وجود میں آ جاتا ہے۔ اب دولت مند دولت کو امانت سمجھ کر حقدار کو ڈھونڈے گا، فضول خرچی معاشرے کی برائی بن جائے گی، لہذا معاشرے سے ہیو اور ہیو ناٹ کا فرق ہی مٹ جائے گا، اور دلوں میں نفرت کی جگہ محبت جنم لے گی۔ اسی طرح اسلام سرمایہ داری کی نفی کرتا ہے اور سرمایہ کاری کی حمایت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ضرورت مند کو سرمایہ دیتا ہے اور ضرورت مند محنت کرتا ہے تو منافع دونوں افراد کو ملتا ہے۔ دولت کسی ایک ہاتھ میں نہیں رہتی، دولت معاشرے میں گردش کرتی ہے تو خوشحالی پھیلتی ہے۔ اسلام مال کی تقسیم کا قائل ہے، لہذا اسلام سودی بینک کاری اور جوئے کی بنیاد پر اسٹاک ایکسچینج کی مخالفت کرتا ہے۔ سیاسی نظام۔ یا رب تو ہے سب کا آقا، یا رب تو ہے سب کا آقا، سب کا مالک سب کا داتا، سب کا مالک سب کا داتا، تو نے کیا۔ یہ ہے اسلامی تصور حاکمیت۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں قرآن کے الفاظ ہیں، ان الحکم الا للہ، حاکم تو بس وہی اللہ کی ذات ہے۔ اسلام کا تصور حاکمیت بتاتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ ہی کی ہے۔ اور زمین پر اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ انسانوں کے اختیارات کے لیے اسلام میں تصور خلافت موجود ہے۔ جب انگریز بر صغیر پر قابض تھا تو ملکہ برطانیہ کی غیر موجودگی میں ملکہ کا مقرر کردہ وائس رائے بر صغیر کے معاملات سنبھالتا تھا، یعنی حاکم ملکہ تھی اور اس کا نظام سنبھالنے والا وائس رائے۔ اس کا کہنا تھا Allegiance to the Queen of England, I am her viceroy here، یعنی حاکم ملکہ برطانیہ ہے اور میں یہاں اس کا خلیفہ ہوں۔ اسی طرح اللہ ہم سب کا حاکم ہے اور ہم اللہ کا نظام سنبھالنے والے اللہ کے خلیفہ یا وائس رائے ہیں۔ ہم نے اسلام کو انفرادی طور پر اپنی زندگیوں میں کسی حد تک رائج کر لیا ہے اور اجتماعی زندگی میں سیکولرزم کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں لیکن صرف مسجد میں، جبکہ پارلیمنٹ میں عملاً ہمارے منتخب نمائندے بڑے ہیں۔ مسجد میں اللہ اکبر اور پارلیمنٹ میں عوام الناس اکبر۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ ہمارا معبود، ہمارا رب، ہمارا شارع، ہمارا خالق، ہمارا مالک اور حاکم ہے۔ یہ ہے عملی توحید۔ جبکہ اگر اللہ کو صرف رب مانا جائے تو یہ فقط نظری توحید کہلائے گی۔ اللہ کی تمام صفات کو یکجائی اور وحدت کی صورت میں ماننا ہی اصل دین ہے۔ اگر ان صفات کو جدا کر دیا جائے اور ان صفات میں افراد کو شامل کر لیا جائے تو یہ شرک بن جاتا ہے، اور شرک واحد گناہ ہے جو بخشا نہیں جائے گا۔
کسی بھی ملک کے اندر بہت سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ایک معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن اکنامک سسٹم یا معاشی نظام ایک ہی ہوتا ہے۔ لہذا تمام مذاہب اس سسٹم، اس دین میں رہتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، لیکن آج مغلوب ہو کر مذہب بنا دیا گیا ہے۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ مذہب ہمارا اسلام ہے۔ ہم بھی اس کو مذہب مانتے ہیں، اور اب دوسرے مذاہب جیسے ہندوازم، عیسائیت، یہودیت وغیرہ کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی ایک مذہب سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص زندگی کے انفرادی گوشوں پر بات کرے تو اس کی عزت کی جاتی ہے، مقام دیا جاتا ہے، اور اگر زندگی کے اجتماعی معاملات پر بات کرے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو اقتدار کی ہوس ہے، یہ شخص اقتدار کے لیے مذہب کا سہارا لے رہا ہے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، قوموں کا بدل جاتا ہے غلامی میں ضمیر۔ جب کسی مذہب کی ترویج مقصود ہو تو اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کی جاتی ہے۔ عیسائی مشنری ساری دنیا میں لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بناتے ہیں۔ ہندوازم اور دیگر مذاہب بھی اپنے اپنے انداز میں اپنے مذاہب کی تبلیغ کرتے ہیں، جبکہ اگر کسی دین کو پھیلانا مقصود ہو تو اسے نافذ کیا جاتا ہے۔ کارل مارکس کے نظریے پر بننے والا نظام کمیونزم ماسکو میں نافذ ہوا، پھر ایک دنیا کمیونسٹ ہو گئی۔ جمہوریت انقلاب فرانس کے بعد نافذ ہوئی، اور آج ساری دنیا میں جمہوریت کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں۔ دین اللہ مکہ میں نافذ ہوا، اور لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں شامل ہونے لگے۔ فتح مکہ میں صرف 10,000 لوگ شامل تھے، پھر 2 سال میں 1,24,000 کا مجمع بن گیا، اور اب 1.5 ارب کے قریب مسلمان دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ آج کا مسلمان اسلام کو مذہب سمجھتا بھی ہے، کہتا بھی ہے، آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام، اور عمل بھی کرتا ہے۔ کسی مسلمان میں جب جذبہ ایمانی بیدار ہوتا ہے تو محنت صرف عقیدے، عبادات اور رسم و رواج کی پیروی میں ہی صرف کر دیتا ہے، جبکہ اسلام عقیدے، عبادات اور رسم و رواج کے علاوہ ایک مکمل نظام حیات ہے، جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نجات کا واحد راستہ ہے۔ لیکن ہم نے اسلام کو انفرادی زندگیوں تک ہی محدود کر لیا ہے۔ بقول اقبال، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسلام ابتدا میں لوگوں کے لیے اجنبی تھا، اور یہ عنقریب ویسا ہی ہو جائے گا۔ خوشخبری ان کے لیے جو اس کے ساتھ اجنبی ہو جائیں۔ آج قرآن اہل ایمان سے تقاضا کر رہا ہے۔ البقرہ آیت نمبر 208 میں بتایا جا رہا ہے، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان۔ مومنو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں واضح کرتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص
آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن میں البقرہ آیت نمبر 85 میں خبردار کیا جا رہا ہے، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب الہی کے بعض احکامات کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو، تو تم میں سے جو ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ اور ہم اسی سزا سے گزر رہے ہیں۔ شو رايك يا حج يضربوا المدنيين يعني؟ ايه مدنيين كل هذا بيت عمنا كله مدنيين۔ 56 اسلامی ممالک تیل کی دولت اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، پھر بھی دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ ٹیکنالوجی یا اکانومی میں کسی سے پیچھے ہیں، ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں۔ دنیا کے 90% تیل کے کنویں بھی مسلمانوں کے پاس ہیں۔ آئی ٹی اور میڈیا میں بھی خود کفیل ہو رہے ہیں۔ کوئی دبئی جا کر دیکھے اور ان سے معاشی سبق سیکھے۔ آج کا مسلمان دنیا سے مل کر چل رہا ہے، پھر بھی ہم بے وقت ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ ظلم بھی مسلمانوں پر ہی ہو رہا ہے۔ افغانستان، عراق اور فلسطین اس کی تازہ مثالیں ہیں، پھر بھی مسلمان قابل رحم حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم خود کو پہچانے بغیر دنیا میں بھٹکتے ہوئے ذلیل و رسوا ہو کر چلے جاتے، کاش بات یہیں تک ہوتی۔ مگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب الہی کے بعض احکامات کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو، تو جو تم میں ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے۔